ناظرین، جس لمحے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس لمحے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہت اہم ٹویٹ آیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک بحری بیڑا جو کہ طاقتور ترین بیڑا ہے ان کے مطابق وہ ایران کے قریب خلیج فارس میں پہنچ چکا ہے، اور یہ جو بحری بیڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی دعوت دی ایک مرتبہ پھر، جسے کہتے ہیں کہ فورس کے ساتھ ایک طرف ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بات چیت کرے، جس کا کہ ایک ہی پرپز ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ تو مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایران کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی کوئی بھی جارحانہ جو اقدام ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور پہلے سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا ایران کی جانب سے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بات چیت ضرور ہوگی لیکن ایران جو ہے وہ اس کو اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ عباس راغچی صاحب نے آج ایک گفتگو کی تھی اور انہوں نے اس گفتگو کے اندر یہ کہا تھا کہ کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ خود بات چیت کے لیے میڈییٹ کروا رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران نے کسی کو نہیں کہا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے آپشنز بھی ہمارے کھلے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی کمزوری جو ہے اس کو نہ سمجھا جائے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ صدر پزشکیان جو ہیں ایرانی صدر، انہوں نے محمد بن سلمان صاحب سے بھی بات کی تھی آج ٹیلی فون پہ، اور اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں اس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ اس وقت تک ایکٹیو ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ تنازع ہے، یہ رک جائے، لیکن اس کے امکانات بہت معدوم نظر آتے ہیں۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ جو بھی خطے کی صورتحال ہے، پاکستان اس میں ایک بہت کی ملک ہے، ہمارا کردار کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بہت سارے کنسرنز ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ خبر ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، جس کے اوپر اب بہت ساری اس وقت تک چہ میں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ خبر 2 دن پہلے آئی تھی، اس کے بعد آج ڈان اخبار نے اس خبر کو چھاپا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بائیں آنکھ ہے وہاں پہ ان کو اس کے ساتھ کچھ اس میں کوئی تکلیف ہوئی یا اس کی کچھ پروسیجر تھا وہ مکمل کرنا تھا، جس کے لیے ان کو پمس میں لایا گیا، رات گئے اور ان کا جو پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا۔ یاد رہے کہ کل ان کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا، ان کی ملاقات ان سے نہیں کروائی گئی، ان کے جو لائرز ہیں ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی، اور گزشتہ کئی ماہ سے ان کی اپنی فیملی کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی ہے، ممکن نہیں کی گئی ہے۔ اب کل ملاقات ہے، کیا یہ ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت ان سے ملاقات کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔ یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب کو اجازت دی گئی تھی لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے ملنے سے انکار کیا۔ آج اس خبر کی تردید بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان سے ملاقات کا نہیں کہا گیا۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں۔ یہ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس تھا جس میں کہ ان کی عدم حاضری ہوئی اور اس کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ 2-3 دنوں سے سہیل آفریدی صاحب مسلسل ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بیانیہ بھی دے رہے ہیں تیرا کے حوالے سے، جہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کور کمانڈر IGFC کی سربراہی میں 24 رکنی کمیٹی جو تھی وہ تشکیل دی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجبور کیا گیا لوگوں کو گھر سے نکلنے کے لیے۔ لیکن کل ہمارے پروگرام پہ شفیع جان صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ریلیف فنڈ تھا یا اس کے لیے جو اقدامات تھے کرنے کے لیے 4 ارب روپے کا جو بجٹ تھا وہ مختص کیا تھا اور اس کو اپروو کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ والنٹریلی جانے کے لیے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ خیبر پختونخوا حکومت نے جاری کیا تھا۔ یہ سوالات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں کہ اگر یہ سب کچھ خیبر پختونخوا کی حکومت اکتوبر کے اندر اور اس کے بعد پھر دسمبر میں یہ ہو چکے تھے، جرگے بھی ہو چکے تھے، یہ اپروول بھی ہو چکی تھی، تو پھر مجبوراً کیسے اس معاملے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تحقیق طلب ہے وفاق کی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی، کیونکہ اس وقت بھی کھلے آسمان تلے لوگ موجود ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کے اوپر بھی کہ کیا ایک مرتبہ پھر سہیل آفریدی صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خطرے میں ہو سکتی ہے، اور تحریک تحفظ آئین اور جمعیت علماء اسلام
पाकिस्तान जो है उनके भी 8 फरवरी को अलग अलग प्रोग्राम हैं अपने एहतजाज के, और एहतजाज के लिए जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया है JUIF ने, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ साथ वापसी के लिए भी कोशिश यानी बातें हो रही हैं कि क्या वो वापस आ सकते हैं कमेटियों में या नहीं। होगा क्या, कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है, कोई ये जो इतनी ज़्यादा जो महाजराई है कहीं पे इसका कोई खात्मा हो सकता है।